غور سے سمجھیں گے بیان میں کریں، اور وہ قرآن کے لفظ اسی پہ بحث کریں۔ اگر غلط ہوں خدا کے واسطے مجھے صحیح بتا دینا، میں غلط کہوں صحیح بتا دینا۔ میں لاہور پورے میں سپریم کورٹ میں میں انشاءاللہ پورا جلسہ کروں گا علماء کے سامنے، پھر کہیں اور بحث کرو علی قرآن میں ہے یا نہیں؟ اب جناب یہ ہوا کہ اب قرآن کہتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، ان 14 کو اللہ نے یا 12 کو بنا فاصل خلیفہ بنایا، بنا کے ان کو اصل قرار دے کے کہا کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کے نمونے کے طور پر انبیاء میں خلیفے بنائے۔ انبیاء جو خلیفے بنے ہیں اس اصل کا نمونہ ہے، اور جن کا نمونہ ایسا ہو اصل کیسا ہو۔ تشبیہ کے لیے آتے ہیں، کاف تشبیہ کا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کے اللہ نے انبیاء میں خلفاء بنائے۔ خلفاء کتنی؟ انبیاء میں ہمارے کان ذرا تیز بھی ہو جاتے ہیں جب مجلس پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ اللہ نے انبیاء میں خلفاء بنائے۔ انبیاء میں 3 خلفاء، عہدے میں جو آتے ہیں ان کی جو طبقے ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن یہاں جس کی بحث ہو رہی ہے اب جناب آدم خلیفۃ اللہ، جناب داؤد خلیفۃ اللہ، جناب ہارون، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ہارون من موسیٰ، اسے تشبیہ ہے، ہارون من موسیٰ۔ یہ جو خلیفۃ اللہ ہے ان کو بنا کے ایک تو وعدہ ہو، ایک دوسرا اللہ ان کو اس یقین کے ساتھ وعدے کے ساتھ بنا کے اپنا حق کے انتخاب بتا رہا کہ لوگوں خلیفۃ اللہ بنانے کا حق ہی فقط اللہ۔ نہیں سمجھ آئی دنیا؟ یقین دلا کے انبیاءوں کو بنا کے ان کو بنا کے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ حق کے انتخاب اللہ کے لیے، خلیفۃ اللہ اللہ ہی بنا سکتا ہے، رسول کا جانشین اللہ ہی بنا سکتا ہے، انبیاء بھی خود نہیں بنا سکتے۔ نبی نظر انتخاب رکھتے ہیں، حق کے انتخاب نہیں رکھتے۔ خوش ہو جائیں میرے بھائی، خوش ہو جائیں۔ نبی بحثیت نبی نظر انتخاب، نون زویر نظر انتخاب رکھتے ہیں، حق کے انتخاب نہیں رکھتے۔ ایک دلیل جناب موسیٰ ہے، جناب موسیٰ نے کہا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ ہائے ہائے، بنایا نہیں، بنا دے، یہ بنا دے نظر انتخاب ہے، حق کے انتخاب اللہ کا ہے۔ تو بے خبر دنیا کو کیوں نہ ہم بتا دیں، جب نبی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے، تو پھر امتی کو حق کہاں ہے بنا؟ اللہ سے یہ باتیں جائیں تو اس کو سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ کس کی دھر وہ جا رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے ادھر آ جائے۔ حق کے انتخاب کے ساتھ نبی نہیں بنا سکتا، اس لیے یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، میں بھی نہیں بنا سکتا، اسی نے بنایا۔ لیکن نظر انتخاب پر پھر نبی بس قرآن میں موجود ہے، اندر نہیں جانا چاہتا، اس کی پھر تیجی سے ٹھیک جیسا جیسا نبی ویسی ویسی نظر انتخاب، ٹھیک ہے یار، پریشان نہیں ہونا، اس میں ابھی بحث نہیں کریں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ اللہ نے جناب انبیاء میں جناب آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا۔ کس نے بنایا؟ میں بنانے کی بات ہے، یہ بنانا کیفیت ہے۔ ذرا بنانا یا لفظ چھوڑ کے کوئی اور لگائیں، اور لگائیں تو اگر بنانا کہیں گے تو بنانا تو کیفیت ہے، اور بناتے ہاتھ ہیں۔ پھر جناب آدم کو کوئی ہاتھ ہے جنہوں نے بنایا ہے، بننے کے بعد ید اللہ کہنا ہے۔ لیکن ان کا کمال بنانے کا جب آپ پریشان ہوتے ہیں، میں کچھ دیکھ رہا ہوں چہرے کیوں پریشان ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے ٹوک دیں۔
میں غلط کہہ رہا ہوں اسے لکھ کے مجھے بھیج دیں، یہ غلط ہے، لیکن اس نیچے دلیل ضرور لکھیں، میری پوری دنیا میں میری تفسیر جانے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں جو غلطی ہیں آپ نکال دیں، اچھی بات ہے، تاکہ صحیح جائے، جو بھی پڑھتا جائے علی علی کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جناب آدم علیہ السلام کو بنا کے اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا صَفَيْتُ، اب یہ لمبی بحث ہے، فَإِذَا صَفَيْتُهُ، جب میں اسے درست کر، کہتا بھی درست ہے، درست کیا بھی نہیں ہے، روڈی فرماتا ہے، اللہ ٹھیک فرماتا ہے، جب میں اسے درست کر، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک، میں پھونک، یہ ضروری ہے، میں پھونکنے کی کا کمال نہیں، اسی میں کے محافظت کے لیے علی بنا، کام علی کرے گا، وہ کہے گا میں نے کیا، یہ کام کر کے توحید بچائے اسے علی کرے، ان کا ساری ٹھیک ہوگی نا، سمجھ آ گئی۔ اب ذرا بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں، جناب آدم کو سجدہ ہوا یا نہیں؟ اللہ نے اپنا سجدہ بھی کروایا، یہ جو اعتراض ہے اس کا میں بات کروں، اللہ نے اپنا سجدہ کرایا یا نہیں؟ لیکن اتنے اہتمام سے نہیں کرایا، اتنی تعظیم کا کرایا، اپنا صرف حکم دیا ہے، یہاں بتا دیں کیا کیا کیا۔ اب دو سجدے ہو گئے، ایک تعظیم کا سجدہ ہو گیا ان کا، جو خلیفۃ اللہ بنے ہیں، میرے سمجھانی بھی خلیفۃ اللہ جتنے بنے ہیں ان کا بھی تعظیمی سجدہ، اللہ کا اپنا بھی سجدہ۔ اب سجدے ہو گئے دو، اے اللہ فرق تو بتا، ان دو میں فرق کیا؟ پیشانی وہی ہے، آدمی وہی ہے، سجدے دونوں کرے مگر تو بھی رہے اور وہ بھی مشرک نہ بنے۔ اب یہ ذمہ داری ہے کہ بتایا کہ یہ سجدہ فلاں ہے، یہ سجدہ، اب جناب دو سجدے، تب ٹھیک ہے، جب دو سجدے ہیں ادھر کچھ خاموش، ایسی صلوات پڑھیں ذرا، روحانیت پڑھیں، پھر بھی ذرا بلندتر صلوات، توجہ فرمائیں میرے بھائی، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ عبادتی سجدہ، عبادت کا سجدہ۔ دوسرا خلیفۃ اللہ کا جو سجدہ ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اس کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ تعظیمی سجدہ۔ حکم اللہ کا، نیت تعظیم کی، حکم اللہ کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب آدم میں یہی ہے یا نہیں؟ نہ جناب آدم کو جو اللہ نے اللہ ہوتے وہ خود سجدہ کرایا، اس کا اپنا بھی تو ہو رہا ہے، کرایا کیا کرایا؟ اپنی عبادت کی نیت سے سجدہ کرایا، ان کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرایا۔ جب تعظیم، نیت عبادت کی، نیت عبادت، تعظیم میں نیت تعظیم، جب نیتیں ہی بدل گئی، الاعمال بالنیات، میرے بھائی جب نیتیں ہی بدل گئی ہیں تو شرک کہاں ہے؟ مجھے آپ فرمائیں، یہاں تعظیم کی نیت، اس کو کس سے دیا؟ تعظیم کا نیت کیا ہوتی ہے؟ تعظیم، سارا تعظیم، اور ہوتا ہے تعظیم کے نمونے زیادہ ہیں، عبادت کا
یا اتنی چیزیں ہو تعظیم کے لیے، نیت ٹھیک ہے نا، کیا ہونی چاہیے نا، بتائیے گا ضروری ہے جب زیادہ تعظیمات ہوں۔ نبی کی تعظیم اور ہے، رسولوں کی اور ہے، 14 کی اور ہے، خدا جانے کہاں کہاں تک یہ درجات عظمت ہیں، اہلی عظمت ہے، ان کا کمال اور ہے جو ام ابیہا ہے۔ نیت جب بدل گئی، نیت ہے تعظیم، تعظیم میں سجدے بھی کریں، تعظیم بھی نیت، ذرا شے کہاں ہے؟ نیت کیا کس کی ہے؟ تعظیم اللہ نے کروایا یا نہیں؟ میری اگلی گال سننا، تو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جائے، اچھی گالے کے غور کریں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ قوم غور کرے تاکہ پتہ چلے حقیقت کیا۔ 1400 سال سے کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی ادھر، کیا ہے صاحب؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا 1400 سال کے بعد بتائیں، تفسیروں میں کیا لکھا ہوا؟ خدا گواہ کیا لکھا ہوا؟ اگر ایک آدمی بیٹھ کے اس پر 2 باتیں کرے، تیسری بات کے آگے کہے گا پھر قرآن کو دیکھیں۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ قرآن کے معمولی کتاب کا نام ہے، جو جی چاہے اپنی طرف سے لکھ دے، کیوں؟ نا قطعاً نہیں، اسی لیے تفسیر رائے کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہو؟ اب جناب اللہ نے کیا کیا؟ اپنی عبادت کا بھی حکم دیا، عبادت کا سجدہ، عبادت کی نیت سے سجدہ، اور ان کا سجدہ ان کی تعظیم کی نیت سے سجدہ کروا کے بھی نتیجہ سامنے آ گیا۔ کیوں؟ کہ جناب آدم کی عظمت کی حد محدود تھی، صرف ملائکہ کا، اور یہ فرمانا ہے اس عظمت پر پھر بحث ہے، اس کو میں جناب آدم کی عظمت کی حد کی عظمت دی خود آدم کو دی، تبھی تو کہا سجدہ کرو، اگر عظمت ہی نہیں دی تو سجدہ کیوں کرا؟ اللہ نے عظمت دی، جب دی کبھی تو تعظیم نہیں سکتا، لیکن جناب آدم کی عظمت محدود ہے، محدود صرف ملائکہ تک، کیونکہ اس وقت تھے ہی ملائکہ، ایک تھا، اس نے اس عظمت میں سجدہ نہیں کیا، قیامت تک کے لیے شیطان بنا، ہائے 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 ہائے، شیطان بنا دیا۔ کیوں؟ کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دلیل قرآن میں لکھی ہے، زبان کا نہیں اب آپ اٹھتی رہنا، قرآن میں لکھی جائے گی پھر دلیل۔ اب اس نے سجدہ کرایا، اللہ جب سجدہ کرا لے کر دیکھے سے میں نوکر آپ کا، بات اچھی ہو رہی ہے یار، اچھی ہو رہی ہے، سننا بھی تو کافی ہے، ضروری ہے سننا، اگر یہ سنی جاتی تو لاہور کا ماحول بدلا ہوا ہو۔ جب اللہ نے یہ طریقہ خود اپنایا، خود اپنی عبادت بھی اور ان کی بھی تعظیم کرائی، اور تعظیم کرا کے جس نے تعظیم نہیں کی نتیجہ بھی دکھا دیا، جب نمونے کو سجدہ نہ کرے لعنتی ہے، اصل کو نہ میں جو نوکر آپ کا ملک میں نے چکھائے گا، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا ہے، کسی میں کہہ رہا ہوں جلدی انشاءاللہ صحیح ہو گئی۔ اب جناب جب دیا، اب اللہ نے کیوں شیطان کو مردود کیوں بنا؟ حالانکہ اللہ کو مانتا تھا، توحید کا قائل تھا، وحدہ لا شریک مان کے سجدہ کرتا تھا، وحدہ لا شریک مان کے اسے بھی سجدہ کرتا تھا، قدم قدم پہ سجدے کیے، عبادت کے سجدے کیے، ایک تعظیم کا نہیں کیا۔ یہاں سے دنیا نہیں سمجھ رہی کہ نمونے نے ایک سجدہ نہیں کیا، کروڑوں سجدے کیے، ختم ہو گئے سجدے، اگر خلیفۃ اللہ کو تعظیمی سجدہ دلیل دینا، میں دلیل جو دیا کیوں مردود بنایا، کیوں لعنتی بنایا؟ یہ توبہ قبول نہیں، شبات ختم، مردود ہو گیا ہمیشہ، صرف نمونے کو سجدہ نہیں کیا۔ کیوں دلیل؟ اب میں دلیل دینا چاہتا ہوں، اب یہ دلیل سمجھنے کے لیے اب اللہ کو وحدہ لا شریک مان کے
इबादत की नियत से सजदा किया। अब उसी अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से, अम्र से, अल्लाह के अम्र से उसके खलीफतुल्लाह को ताजीमी सजदे से मुनकिर हो गया, नहीं किया, मुनकिर हो गया। वो सिर्फ उस ताजीमी सजदे से मुनकिर नहीं हुआ, तौहीद की किबरियाई का इनकार किया। उसे किबरिया नहीं माना। समझाने मेरी बंदो, अल्लाह को मानता था, सजदे करता था, किए या नहीं मेरे भाई? किसको नहीं माना? वो अम्र को जो अल्लाह ने कहा मेरा अम्र है सजदा कर, अल्लाह को तो किबरिया उसने माना, माना नहीं। जब माना नहीं तो फिर तो इनकार ही हो, फिर उसकी सजा क्या? जहन्नम करनी हो, जहन्नमी, चूंकि वो किबरिया है। अब मेरे पास कहता हूं, अगर आप खुश हो जाए, खुदा गवाह है किबरिया है, किबरियाई में तकब्बुर उसका हक है। किबरिया होता ही वही है, तकब्बुर जिसका हक हो। फिर मानो ना मानो, ये ना बहुत बड़ी बात की है। जब तकब्बुर उसका हक है फिर मानो। जब अली हक बन के सजदे में होगा उसे तकब्बुर आएगा, और देखो अली मेरे सजदे। अल्लाह करे समझ। अभी टाइम थोड़ा सा, तो 4 मिनट शायद ज्यादा हो जाए, मैं जल्दी कर। अब जनाब अल्लाह ने इन 14 के लिए ताज़ीमी सजदे का हुक्म नहीं दिया। कहाँ बैठ जाए? 14 के ताज़ीमी सजदे का हुक्म है आपको, कुरान में कहीं है? अच्छा शुक्र, ठीक हो गया, सब कुछ कहना था। अब जनाब 14 के ताज़ीमी सजदे का हुक्म नहीं है, या नहीं? कहीं है? नहीं है यार। अच्छा मैं ना तेरे बड़ा करेगा। अब इनके लिए ताज़ीमी सजदे का हुक्म नहीं है। लगता है ऐसे अगर एक दफा हुक्म होता खुदा जाने क्या हो जाता, तो को भी खबर है, अल्लाह जाने क्या होगा। नमूने में ताज़ीम आई या नहीं आई? तो फिर असल में ताज़ीम क्यों ना? नमूने की ताज़ीम वाजिब, फिर असल की ताज़ीम भी तो कराई ना, लेकिन क्यों नहीं कराई? देखिए जनाब, बनी इसराइल में नाफरमानी की लंबी बात, उसमें अल्लाह ने कहा तुम्हारे सारे मैं गुनाह माफ कर दूंगा। ये बाब हिद्दा है, यहीं से गुजरना। खुश हो बाब हिद्दा, ये तो हिद्दा हिद्दा अली फरमाते हैं लोगों आना बाबो हिद्दा। खुश हो जाऊंगा, जिसके दरवाजे पे सर रख दे उसे अली कहते हैं। है या नहीं? जाली अंता बाबुल हिद्दा। बनी इसराइल से कहा ये थी अरिहा गांव में ये दरवाजा है, यहाँ सर रख दो, सर हाजिर करिए था फकलू बिना है सोचे तुम रागदम माने हर शाय खाओ, गैस वैस नहीं होती, शुगर नहीं होती है। रागदम बाद खलुल बाबा सुज्जदा, इस दरवाजे से दाखिल होता हो सजदा हो, सुजदन की लफ्ज़ ऐसे नहीं लेट जाओ, सजदा करके हिद्दा तुम कहीं नग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर और नहीं फरमा रहे। हाय ये बहुत बड़ा कमाल है। 40 साल अज़ाब में रहे, दीन इस्लाम में रहे या नहीं? मन्नो सलवा उतरता रहा या नहीं? ज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, बटे राते के भुने हुए हलवा आता था, मोटे डट्टे ठीक है खाता। कहा तुम्हारे सारे हम गुनाह माफ कर देंगे, सिर्फ सर सजदे में रख दो। और हत्ते का है तो है हत्ते। अब हत्ते का मैं तर्जुमा बता दूं, सजदे में सर रख के सिर्फ एक मरतबा कह दो हत्ते ज़ुनूबना बेफिलावत अली।
علی کی ولایت کے صدقے میں میرے گناہ گرا دے یا علی انت فی مصر کا باب ہدہ فی بنی اسرائیل. علی تیری مثال میری امت میں باب ہدہ جیسی ہے وہ بنی اسرائیل میں تھا. من داخل فی ولایت کا داخل الباب ما امرہ اللہ. جس نے تیری ولایت مان لی وہ اسی دروازے پہ گئے پہنچ گیا اس کا اللہ نے حکم دیا. یہاں صرف انہوں نے کیا کیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. ہدتن کی بجائے ہنتتن اور گئے بھی الٹے. اور کچھ اللہ اکبر. اب یہاں جو کچھ ہے صرف ان کا نام لینا تھا سجدے میں. اللہ کہہ رہا تھا پتر اللہ واسجد البابا سجدہ کر کے ہدتن کہو. اس ہدتن میں یہ عبارت معصوم نے فرمائی ہے. ہدتن کے معنی تھے حت ذنوبنا ولایت علی بن ابی طالب. اے اللہ ہمارے گناہ اس علی علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں بخش. ارادے ختم کر. اتنا کہنا تھا, نہیں کہا عذاب آیا مر گئے ختم. ٹھیک ہے, لیکن آل محمد کے لیے 14 کے لیے تعظیمی سجدے کا حکم دنیا میں نہیں آیا. اچھا کیوں؟ نمونے کے لیے آیا, نتیجہ بھی آیا, سارا کچھ آیا. اور انہوں نے صرف سجدہ رکھ کے نہیں کیا. ہزاروں آدمی مر گئے یا نہیں؟ رجفائی فاخذت الرجفہ مر گئے یا نہیں مر گئے؟ لیکن ان 14 کا سجدہ یہاں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کی عظمت کا معیار عالمین ہے. اور خوش ہو جاؤ میرے بات, خدا کے واسطے خوش ہو جاؤ. یہ بات میری سمجھنی بھی ہے, خدا کے لیے سمجھنی ہے, لیکن یہاں بہت بڑی باتیں ہیں اسی بات پر. اب عالمین ان 14 کا جو عظمت کا کمال ہے کہاں تک ہے؟ اب اللہ نے کہا اگر میں ایک ہی خطے سے کہوں ان کا سجدہ کرو, وہ تو ایک خطے کا ہوگا, وہ تو آدم جیسے ہو جائیں گے. آدم کا سجدہ ہو رہا ہے, ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آدم کو انہوں نے سجدہ ہی نہیں کیا. ان 14 نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, جب نہیں کیا دلیل ہے کروانا ہے. آدم کا نہیں سجدہ کیا, آدم کا کروانا کب ہونا چاہیے؟ کب ہونا چاہیے؟ عالمین کی جب کل عالمین میدان حشر میں کھڑے. علی فرماتے ہیں حشر برپا کرنے والا میں علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے, علی فرماتے ہیں میں کن کہوں گا, کن. ہائے ہائے ہائے, کل مخلوقات الہیہ جس شکل و صورت میں تھی اصلی حالت میں میدان حشر میں آ کے کھڑی ہو جائے ایک مرتبہ کن کہنے سے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, مولا اصلی شکل میں کیوں آ گئی؟ یہاں تو سنتے مثالی ہے. سرکار نے فرمایا اصلی مجلس اصلی جسم سنے, ماتم اصلی جسم کرے, نمازیں اصلی پڑھے, نقلی کو میں بھیج دوں جہنم میں, عادل کہاں؟ اسی جسم میں آپ اٹھے. 14 بھی اسی اپنی اس نورانیہ کمال کو, لیکن کیسے ہوگا جب کل میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے نبی اپنی قطاروں میں, رسول اپنی قطاروں میں, اولو العزم اپنی قطاروں میں, مقربین اپنی قطاروں میں, متقین اپنی قطاروں میں, زاہدین اپنی قطاروں میں, ولی اپنے قطاروں میں, کتب اپنے قطاروں میں. ہر آدمی اپنی اپنی قطار میں کھڑا ہوگا. کل مخلوق 14 کے لیے 14 منبر بنائے جائیں. خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. ایک باری گل مکمل ہوگی, اب آپ مکمل ہو. اب یہاں چونکہ ان کی عظمت کا معیار تھا عالمین, پھر عالمین ہوں تو یہ حکم دے. سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ بھی منتظر رہا قیامت آئے تو سجدہ کرو, کیونکہ قیامت تو یہاں دنیا کا نظام لڑا, وہ تو دار الجزا ہے, وہاں شیخ مرضی ہے, وہ تصور نہیں کرتا, وہ تو قیامت ہے نا. قیامت کا دن ہے میرے بھائی, اور وہ بھی تعظیم کا سجدہ. میں آیت پڑھتا نون والکلام 29 پارہ 42-43 آیت. یوم یکشف عن ساق, جب ساق سے حجاب ہٹا دیا جائے. میں نے کئی برقے لکھے ہیں تفسیر. ساق کون ہے؟
ساک پنڈلی کو کہتے ہیں یا جنہوں نے ساک کا بھی لغت ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے کی لکھا. میں رات کو روتا رہتا ہوں خدا گواہ بھی کتاب جاتا ہوں بولا یہ کیا ہوا یہ لکھ جاتے جاتے ہم 10 قدم آگے ہوتے. ہمارے بھائیوں نے لکھا ہے کہ اللہ اس دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دے. صاحب پنڈلی کو کہتے ہیں جن کا اللہ دھوتیاں باندھے وہ ہمارا نہیں ہے. ہائے 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 یہ عقیدے میرے پتر یہ عقیدے ہیں دنیا کیسے بچے عقیدے میں نجات ہوگی عمل پہ نہیں. اس دن ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو. یہ پنڈلی آپ کے پورے وجود کو اپنی طاقت کے ساتھ لغت میں اسے کہتے ہیں جو اپنی طاقت کے سہارے پر پورے وجود کو اپنے اوپر سہار لے اسے ساکھ کہتے ہیں. یہ پلر نے پورے بلڈے کو سہارا دیا ہو. یہ ساکھ ہے یہ ساکھ ہے. درخت کا مند ساکھ ہے 14 ساکھ الہی ہے. وہ بے خبر دنیا ہے 14 کو نکال دے مجھے اللہ ثابت کر کے دے گا علمان عقلان ثابت کر کے دے گا 14 ساکھ الہی نہ ان کو نکال کے انبیاء کی آئی تو وہاں بھی تھا کہ اولاد ان کو اگر الگ کر کے اللہ کو ثابت کرے نہیں کر سکتے کوئی دلیل ہے نہیں. اسی لیے تو باتیں کر کر کے بنا رہا ہے تاکہ میں رہوں. اچھا اس دن قرآن کا کہتا ہے وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ. اس دن ان 14 سے حجاب ہٹا دیا گیا. ان پہ حجاب کی انہوں نے فرمایا کہ ہمارا نور اتنا نورانی تھا تینت کا نور اتنا نورانی تھا کہ ہماری اس تینت کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے. اللہ نے بنائے ہیں فرشتے نورانی صورت میں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو وہ اندھے ہو جائیں گے. اگر ہم 14 فرشتوں کے سامنے آ جائیں وہ مر جائیں گے. اس دن موت ہوگی ختم زبانی ذبح کر دے ذبح ہو جائے گی موت ذبح کر دی جائے گی. اس دن مرنے کا تصور ختم. اس دنیا کا نہیں دوسرا حیاتی ان سے حجاب ہٹ جائیں گے. جو ہی حجاب ہٹیں گے پورا اب میں پورے کلاس بھی پورا نہیں کر رہا بیچاری لفظ کو دعوت نہیں 14 وہاں موجود ہوں گے. حکم ہوگا یدعون الی السجود آؤ انہیں تعظیمی سجدے کرو. عالمین تک ان کی حد ہے جب عالمین تک ان کی حد ہے جب عالمین موجود حکم ہوگا آؤ انہیں سجدے کرو. یدعون بلائے جائیں گے دعوت دی جائے گی پکارا جائے گا کہا جائے گا. کون کہہ رہا آپ کہہ رہے وہ اللہ یدعون الی السجود اب آؤ ان کو تعظیمی سجدہ کرنا ہے. عبادت کے سجدے تو ختم ہو گئے اب تو قیامت ہے. انہیں تعظیمی سجدے کرو. یقع المؤمنون سجدا کل مومنین سجدوں میں چلے جائیں. اب انہوں نے ان کو یہاں نہیں مانا اور سجدہ کرنا چاہیں گے. سمجھا بھی لاہور میں نہیں سمجھانا ہی نہیں دلیل لکھنا نہیں آتی وہ کہہ رہے ایسے نہیں جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہو جائیں گے آپ جاتے ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا ہو جائے نہ آپ ہو جائیں مجھے کیا قتل کرتا کیا سمجھتے ہیں تو پیچھے کتنی بڑی طاقت ولایت کی طاقت یہ بھول میں ہے. خدا گواہ ہے بھول میں ہے. ہم کر دیں گے یہاں کر میں نہیں کرتے روکے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا. جو سجدہ کرنا چاہتے تھے یہاں نہیں کیا انہوں نے. یدعون الی السجود فلا یستطیعون طاقت نہیں ہوگی استطاعت نہیں ہوگی. ترہقہم ذلہ خاشعۃ ابصارہم آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. خاشعۃ ابصارہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ذلت ہوگی ان کے اوپر.
لقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. 43 نمبر آیت 29 پارے کی. اے لوگ تھے جنہیں ہم دنیا میں ہر وقت کہتے تھے آؤ ولایت علی مانو، یہ کہہ کر حیا علی خیر العمل. ہے بدلنے والا ہے. ہم روز کہتے تھے، روز کل نہیں سن لو پتر سن لو، ناراض ہو تو بسم اللہ. کل میں حقیقت کر رہا ہوں، خدا کی قسم ہے حقیقت کر رہا ہوں. آپ سمجھے قرآن کے سامنے رکھیں جہاز سامنے بندی کثیر آئی پتہ لگے گا. اٹال شجاع نہیں لکھا، قرآن اس کا نام نہیں ہے. اس وقت جب یہ سجدہ کرنا چاہتے ہم روز بلاتے تھے، انہوں نے وہاں سجدہ نہیں کیا. آج ہمارا عدل ہے، آج یہاں ہم نہیں سجدہ کریں گے. اگر کر لیں تو پھر تو جہنم بنتا ہی نہ. علی اگر دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی ولایت پر، اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرے. نہیں سمجھ آئی کہ سجدہ کے گھر بیٹھو. کاش کے رسول کے ساتھ سبیل مان لیا ہو. خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوئے ہیں. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہر یہ کہتا ہوگا کاش کے رسول کے ساتھ میں سبیل کو مان لیا. پوچھا یا مولا سبیل کون ہے؟ علی فرماتے ہیں نحن سبیل اللہ. وہ بے خبر دنیا. آگے آیت کہتے ہیں یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا میں بھی لگا لیتا ہوں کچھ. سوری یہ آیت ہے کیا؟ یہ آیت ہے یا نہیں؟ انہوں کا برے خودی میں جان بوجھ کے واجبات ترک نہیں کریں. نہ واجبات کو واجب سمجھتے حکم نہ کریں. بہت ہو گئی. پھر کہیں گے یا ویلتا لیتنی، کاش جاتے ہوئے جہنم، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست ہی نہ بنا. وہ فلاں کون ہے؟ اللہ نے فلاں کہا ہے، کوئی فلاں ہے.